ابھی جیسا کہ میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے کہ خواتین بنا محرم کے حج یا عمرہ کے لیے سفر کر سکتی ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ اسلام ایک ایسا ہمارا آسان دین ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، جو حج جو اسلام کا ایک ارکان ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر اس کے بھی کنڈیشنز ہیں۔ جیسے اسلام کے 5 پلر اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا صلاح ہے، صلاح میں بھی اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس انسان پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہے صوم یعنی روزہ، اگر انسان اس کے پاس صحت ہے وہی روزہ رہ سکتا ہے، اگر صحت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ اسی طرح حج کے لیے پیسہ اور صحت دونوں ہونا ضروری ہے مرد آدمی کے لیے۔ خواتین کے لیے، خاتون کے لیے اور ایک کنڈیشن ہے کہ اس کا محرم ہونا چاہیے، بنا محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1731 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1341 میں ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں کچھ کام کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری اہلیہ، میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے جاؤ، یعنی دونوں ساتھ میں چلے جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حج یا عمرہ کے لیے ایک خاتون کو محرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ ہندوستان اور سعودی عرب کے بیچ میں ایگریمنٹ کیا ہوئے ہیں، یا پھر وہ ایگریمنٹ مکمل ہو گیا ہے یا پھر عمل میں آئے گا، واللہ عالم۔ مگر ایسا اگر ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے اور میڈیا میں رپورٹس آ رہے ہیں کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محرم کا کنڈیشن نکالنے کے بعد اپلیکیشنز جو ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں، تو اس طریقے سے میڈیا میں رپورٹس آ رہے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حج یا عمرہ کے لیے اگر ایک خاتون جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے محرم ہونا لازم ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ وداؤٹ کنڈیشن اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ خواتین بنا محرم کے حج یا عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، تو پھر خواتین حج یا عمرہ کا ثواب کیسے کمائیں؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان کوئی اچھا عمل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب دے دیتا ہے، چاہے وہ عمل ہو یا نہ ہو۔ اور اسلام ہمارا بہترین ایسا دین ہے جس میں یہ بھی تعلیمات دی گئی ہے، یا اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کچھ برائی کرنے کی سوچتا ہے تو اس کی سوچ پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر نیکی کرنے کے بارے میں اگر سوچتا ہے تو سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے سکتا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا کنڈیشن ہے، وداؤٹ محرم کے جا نہیں سکتی۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس کے لیے اوپر فرض یا عمرہ، اس کے اوپر حج یا عمرہ فرض نہیں ہے۔ جیسا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، غریب انسان یہ کہے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو میں زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے، زکوٰۃ دے کر جو نیکی کمانا ہے وہ نیکی کیسا کماؤں؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی، آپ کے پاس پیسہ اللہ نے نہیں دیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو آپ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے پاس اس کا کوئی محرم نہیں ہے یا پھر شوہر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج اور عمرہ لازم یا فرض ہے ہی نہیں، وہ نیت کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر ثواب بھی انشاءاللہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسا کہ جو خواتین حج یا عمرہ کے لیے بنا محرم کے جا رہی ہیں، تو ان خواتین کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ان خواتین کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے دین کو سمجھے، اپنے اسلام کو سمجھے، جو بھی آپ عمل کر رہی ہیں، یعنی چاہے اسلام کا عمل ہو، جو بھی آپ عمل کر رہی ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہو۔ اب دیکھیے، آپ یہ سمجھیں گی کہ ہم کو ایک اچھی اپرچونٹی مل گئی ہے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے 2 ملکوں کے درمیان، اب ہم بنا محرم کے ملک جو ہے جائیں گی اور عبادت کریں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم بنا محرم کے جاؤ اور حج اور عمرہ کرو۔ ان خواتین کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی بہت ثواب اور اجر بھی انشاءاللہ دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔